نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والی عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تو اپنے گھروں میں قرار سے رہو. جاہلیت کے زمانے میں جو بے پردگی ہوتی تھی، جو عورتیں نکلتی تھی، اس طرح مت نکلو، مت ظاہر ہو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. اسی میں تمہاری کامیابی و کامرانی ہے. اور جو گھروں میں رہتے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، چاہے باندیاں ہوں یا بچے ہوں، وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. کہ ایمان والو، 3 وقت اگر جاتے ہو، داخل ہوتے ہو تو اجازت لے کر جاؤ کمرے میں. بغیر اجازت کے کسی کمرے میں مت جاؤ، خصوصاً 3 اوقات میں. اور ایسے جو مسلسل کام کرنے والے ہیں یا چھوٹے بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہ حکم ہے. وہ 3 کون سے وقت ہیں؟ فرمایا قبل صلاۃ الفجر، فجر کے وقت سے پہلے کسی کمرے میں جانا ہو تو اجازت، پرمیشن لے کر داخل ہو. اس سے تو جانا نہیں ہے. اگر کوئی بہت ضروری، کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا، اب اس کو اٹھانا ہے، اس سے کچھ ضرورت پوری کرانا ہے، تو اجازت لیے بغیر اس سے کمرے میں مت داخل ہو جاؤ. اور دوسرا فرمایا وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، جب دوپہر کے وقت آرام کے لیے جب ہوتے ہیں، جب کپڑے اتار دیتے ہیں، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جتنے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، جب سوتے ہیں تو اتنے جسم پہ کپڑے نہیں رہتے. تو وہ کپڑے جو ہم باہر نکلنے سے پہلے پہنتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں. جسم کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، کھلا ہوا رہتا ہے. تو ایسے وقت میں دوپہر کے وقت. اور تیسرا فرمایا من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی بہت زیادہ اہم کام نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ سو جائے، فضول ہی وقت ضائع نہ کرے. آج دیکھیے ہمارے نوجوان کیسا رہتے، رات کے 2 بجے تک آپ جائیں تو گلیوں کے نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے نظر آتے. تو یہ شریعت نے ناپسندیدہ ہے. عشاء کے بعد فوراً سونے کا ماحول ہو، بہت زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو بالکل نہ جاگے. اس کی ممانعت ہے. ایک مرتبہ امیمہ بنت رقیہ حضور کی خدمت میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے. تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو بیعت کر لیجیے. آپ نے بیعت کیا اس شرط پر کہ اللہ تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی. ولا تسرقی ولا تزنی ولا تقتلن ولدک،
کہ نہ تو کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی۔ وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنِ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، اور نہ کسی پہ الزام لگاؤ گی، الزام تراشی کرو گی، کسی پہ بہتان نہیں لگاؤ گے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَبَرُّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جاہلیت کے زمانے میں جو بے پردگی ہوا کرتی تھی اس طرح اب نہیں کرنا ہوگا، اب پردے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب یعنی اپنے سے بہت دور زمانے کی پیشن گوئی فرمائی۔ جو آج جس زمانے میں ہم ہیں وہ بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، اور آپ نے اس وقت وہ باتیں بیان فرما دی۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت الحاملہ بخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، جو مائل ہوں گی دوسرے کی طرف اور مائل کرنے والی ہوں گی، اس کے سر بالکل بخت اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے زمانے کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے تو بھی اس کو نصیب نہیں ہوں گی۔ آپ غور کیجئے کہ اس میں کیا ہے، لباس سے متعلق، ہمارے پہننے کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا۔ اگر ہم اس کو ہٹا کر دوسرے کا اختیار کرتے ہیں، دوسرے لباس زیب تن کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے، جو آخرت میں ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہوں گی۔ جب جنت کی خوشبو نہیں ملیں گی، جنت سے اتنا زیادہ دور ہوں گے، تو آخرت میں ہمارا ٹھکانہ اور جہنم کے علاوہ اور کہاں ہوگا؟ تو اس لیے گھر کے ذمہ دار جو مرد ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کے لباس کے بارے میں ایسا لباس منتخب کرے جس میں بے پردگی نہ ہو، چاہے وہ گھر میں پہن کے رہتی ہوں۔ اب عورتوں کے لیے جو ستر کا حصہ ہے چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ، تو نہ باپ کے سامنے کھولنا جائز ہے، نہ بھائی کے سامنے ہے، نہ بیٹے کے سامنے ہے، نہ کسی بہن کے سامنے ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا کوئی سطر نہ دیکھے۔ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے اس کو، اور باقی کسی رشتہ دار کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کیسا ہوگا کہ لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی۔ آج ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے کہ لباس اتنے باریک ہوتے ہیں کہ جسم بالکل جھلکتا ہے، نظر آتا ہے۔ لباس اتنا چست ہوتا ہے کہ جسم کی ساخت نظر آتی ہے، اس کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے۔ لباس اتنا مختصر ہوتا ہے کہ جسم کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کی تشریح محدثین علماء نے بیان کی ہے۔ تو ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا جنت میں جانے والی بننا ہے، جنتی بننا ہے، تو اس فیشن کے نام پہ جو بےہودہ، بے شرمی، اخلاق حیا سوز جو لباس ہے، اسے ہرگز زیب تن نہ کرے، اسے ہرگز نہ خریدے۔ خریدنے سے بالکل پرہیز کرے، چاہے ہمارے گھر کی چھوٹی بچی ہو یا بڑی بچی ہو، بچہ ہو، کسی کے لیے بھی ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ
حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے جو سر کے جو دوپٹہ ہے، خمار اوڑھنی ہے، وہ بڑا باریک ہے، پتلا ہے، اس کے بال جھلک رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ جا کر اتار دو، دوسرا پہن لو، فشقتہ، حضرت عائشہ نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا۔ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا، اور ان کو دبیز کپڑا اوڑھنے کے لیے دیا۔ یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ اس کو اتار دے، اچھا پہن لیا ہے تو بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں پہنیں گے نیکسٹ ٹائم سے، آج ایک دن پہن لیتے ہیں، آج تو شادی کا دن ہے، آج ولیمے کا دن ہے، آج تو رسم ہے، منگنی ہے، یہ فیشنیبل لباس تو پہننا ہی ہوتا ہے، سب رشتہ دار والے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی نہیں پہنے تو کیا سمجھیں گے، یہ بہت پرانے زمانے کی خاتون ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو خاص طور سے چاہیے کہ ایسے لباس ہرگز نہ پہنے اور نہ اپنے بچیوں کے لیے خریدے و منتخب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ نے جنت اور جہنم کا سیر کیا، تو جہنم میں جو دیکھا آپ نے بیان فرمایا، اطلعت علی النار، کہ میں نے جہنم کو جھانک کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلها النساء، کہ جہنم میں جو رہنے والی زیادہ تھی وہ عورتیں تھیں۔ تو عورتیں جہنم اس کی وجہ سے بھی جائیں گی، ناشکری کی بنیاد پہ جائیں گی، ناشکری بہت زیادہ ہے، شوہروں کا شکر ادا نہیں کرتی، ان کے ساتھ زندگی بھر اچھا رہے، ذرہ ایک مرتبہ اگر ان کے خواہش کے خلاف کوئی بات پیش آئی تو سیدھا ناشکری کرنا شروع کر دیتی، اس کے گھر میں زندگی بھر مجھے چینچ نہیں ملا، سکونچ نہیں ملا، پریشانی رہتی ہوں، کیا بھی اس کے پاس نہیں ہے، جو منہ میں آیا سو بولنا شروع کر دیتی۔ تو یہ ناشکرا پن بھی اس کو جہنم میں لے جانے والی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی بھی لباس، کوئی زیبتن نہ کرے، ورنہ مرد حضرات بھی اس کی چپیٹ میں آئیں گے اور قیامت کے دن سے ہی پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام برائیوں سے بچے، خود بچے اور دوسروں کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔